بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے کلاس 9 کی ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی یہ غزل پیش خدمت ہے۔ آپ لوگ غزل کو سنیں اور اس کا مطلب بھی غور فرمائیں۔ تیرے خیال سے لودے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیرے خیال کی ایک شمع، ایک لو تنہائی کے وقت ہر دم دل میں روشن رہتی ہے، جلتی رہتی ہے۔ یعنی میرا دل تیری محبت سے ہر دم روشناس رہتا ہے اور اس میں ایک روشنی، ایک شمع محبت کی جلتی رہتی ہے۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ تنہائی کی رات ہے، جدائی کی رات ہے، شب فراق جدائی کی رات ہے، یا تیرا جلوہ ہر دم آنکھوں کے سامنے موجود رہتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جب تیری یاد کی شمع ایک میرے دل میں روشن نہ رہتی ہو۔ اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کبھی تنہا نہیں محسوس کرتا۔ تنہائی کی راتوں میں بھی تیرا ایک جلوہ میرے سامنے موجود رہتا ہے۔ تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی۔ اس میں شاعر نے وہی مضمون بیان کیا ہے جو خرگوش اور کچھوے کی کہانی میں ہے کہ اے منزلوں کی طرف تو کس خیال میں مگن ہے، بڑی تیزی سے منزل کی طرف جانثار ہو کر کے بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ منزل پر جلدی پہنچ جائیں۔ کبھی اس پر غور کرو کہ جو راستے میں بہت تیزی سے بھاگے اور راستے میں جا کر کے سو گئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ مقصد شاعر کا یہ ہے کہ منزلوں کی طرف تیز بھاگنے کے بجائے منزل کی طرف مضبوطی سے قدم رکھا جائے اور تسلسل کے ساتھ کانٹینیو ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چلا جائے تو منزل ایک دن ضرور ملتی ہے، بجائے اس کے کہ بہت تیز بھاگا جائے، بہت تیز کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کو مضبوطی سے کیا جائے اور لگاتار مسلسل کوشش کرتی رہیں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، یہ اور بات تیری آرزو نراس آئی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس زندگی میں، زندگی کے راستے میں اگرچہ میں نے بہت سے مراحل طے کیے، بہت سے مرحلے دیکھے، جھیلا اور کسی نہ کسی طرح اس کو سر بھی کیا، ہاں یہ اور بات ہے کہ تیری محبت، تیری چاہت مجھے راس نہیں آئی، تیری محبت میں میں ناکام رہا۔ یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ شاعر نے اس میں ایک عجیب کیفیت بیان کی ہے کشمکش کی۔ محبت میں اصل میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق اپنے معشوق کو چاہتا تو ہے لیکن کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ تو جس محبوب کو وہ چاہتا ہے، جس کی محبت میں شب و روز دن و رات وہ تڑپتا ہے، بے چین رہتا ہے، کبھی ملاقات کے وقت وہی محبوب جب رسمی طور پر سلام و دعا کے بعد اپنے عاشق سے اس کی خیریت پوچھتا ہے انجان بن کر کے، کیونکہ اس کو بھی علم نہیں کہ وہ اس کو چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سوائے آنسو گرنے کی آنکھوں سے اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہی جس کے لیے میں ہر دم پریشان رہتا ہوں، تڑپتا ہوں، وہ میری خیریت مجھ سے پوچھ رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ میں اس کے لیے کتنا بے چین رہتا ہوں، تو آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں۔ یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ کھلی جو آنکھ تو کچھ اور ہی سما دیکھا، وہ لوگ تھے نہ وہ جلسے نہ شہر رعنائی۔ آنکھ کھلنے سے مراد شاعر کا یہ ہے کہ جب میں نے دنیا کو غور سے دیکھا، زمانہ بدل چکا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سارا ماحول بدل چکا ہے، نہ وہ پہلے جیسے اب لوگ رہے جن کے اندر محبت تھی، اتحاد تھا، نہ وہ مجلسیں، نہ وہ جلسے سے مراد ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول،
اور نہ گاؤں اور شہروں کے اندر اب وہ رونق باقی رہی۔ ظاہر سی بات ہے جہاں اتحاد اور محبت ہوتی ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس شہر اور اس گاؤں کی رونق بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے، ناصر مکتے کا شعر ہے۔ پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر، بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی۔ شاعر کہتا ہے اسی محبوب کی یاد میں دل پھر بے چین ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اداس رہا کرتا تھا اور لوگ مجھ سے خیریت پوچھتے تھے تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے رسوائیاں ملتی تھی۔ جب اس سے دور ہوتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے مایوسی اور اداسی بڑھ جاتی ہے، اور شہر شہر میری رسوائی ہوتی ہے، مزید ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ میں اپنی محبت کو کہاں لے جاؤں، اس وجہ سے مجھے رسوائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے باوجود میں اس کو چھوڑ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ اگرچہ وہ میرے پاس نہیں ہوتا، بچھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن میں اس کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ منزلوں کے شیدائی کے لیے شاعر کا کیا مشورہ ہے؟ شاعر کا مشورہ یہ ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری نہیں کہ تیز بھاگا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ مضبوطی سے، تسلسل کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چلا جائے تو منزل ایک دن ضرور ملے گی۔ اور اس شعر کا مطلب دوسرے شعر میں وہی شعر دہرایا گیا، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، تو ابھی بیان کیا ہے کہ محبت میں بہت بار ایسا ہوا ہے کہ عاشق سے محبوب نے اس کی خیریت پوچھی تو اسے رونا آ گیا، کیونکہ اسے یہ احساس ہوا کہ جو میری خیریت پوچھ رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ میں اس کے لیے کتنا تڑپتا اور بے چین رہتا ہوں۔ آنکھ کھلنے کے بعد شاعر نے کیا دیکھا؟ شاعر نے دیکھا کہ نہ وہ پہلے جیسا اتحاد ہے، نہ پہلے جیسا زمانہ ہے، نہ پہلے جیسی شہر کی رونق رہ گئی۔